نواز شریف اس اسٹریک کی طرف جا رہے تھے، لیکن پھر اس کے بعد وہ کمپرومائز ہو گئے اور انہوں نے اپنے اصولوں کی قربانی دے دی۔ آپ ڈیل کریں یا کوئی بات چیت کریں تو اس وقت انہیں جواب نہیں دیا، تو ابھی تو ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ان کو خود وزیر اعظم بھی نہیں بننے دیا گیا۔ اختر مینگل کو لوگ ملا رہے ہیں ماہرن بلوچ کے ساتھ، حالانکہ میرے خیال میں وہ مناسب بات نہیں۔ موٹر وے پہ جو پہلی گاڑی چلائی گئی تھی، جو لاہور موٹر وے پہلی دفعہ پاکستان میں بنی تھی، تو وزیر اعظم نواز شریف تھے، انہوں نے ان کے والد جو عطا اللہ مینگل ہیں ان کو کہا تھا کہ آپ گاڑی چلائیں، اور انہوں نے چلائی تھی پہلی گاڑی بھی۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا، یہ جو مناظر ہم دیکھ رہے ہیں محبت بھرے اور گلے مل رہے ہیں، نواز شریف کا اتنا احترام ہو رہا ہے، یہ ذاتی نواز شریف کے ڈیکورم کی وجہ سے ہے۔ میرے خیال میں عمران خان کی رہائی میں حائل سب سے بڑا فیکٹر سوشل میڈیا ہے۔ عمران خان صاحب سے جب بات کی جاتی ہے کہ جی آپ کے سوشل میڈیا کیوں اس طرح کا بے لگام ہے، تو وہ کہتے ہیں جی میرے کنٹرول میں ہی نہیں ہے، وہ امریکہ میں فریڈم آف انفارمیشن ہے، وہاں پہ وہ جو چاہیں وہ بات کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم، وی ٹاک کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی، عمار مسعود صاحب کے ساتھ، اور آج ہم 3 خبروں پہ بات کریں گے۔ ایک تو جی انٹرویو ایکسکلوسیو ہمیں دیا ہے اختر مینگل صاحب نے، اور انہوں نے نواز شریف کی حیثیت پر سوال اٹھایا ہے، چونکہ نواز شریف کہہ رہے تھے کہ ٹاکس کرنی چاہیے بلوچستان کی اور اختر مینگل کو بھی انوالو کرنا چاہیے، تو انہوں نے کہا نواز شریف صاحب کے ہاتھ میں کیا ہے، ان کے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے، پہلے کیوں نہیں انہوں نے کیا۔ اس حوالے سے بڑی دلچسپ بات چیت ہوئی ہے، وہ بات کریں گے۔ ایک طرف اختر مینگل کہہ رہے ہیں نواز شریف کے ہاتھ میں کیا، دوسری طرف وہ بیلاروس گئے ہیں، تو جناب انہوں نے ہاتھ پکڑ پکڑ کر، جو بیلاروس کے صدر ہے انہوں نے ان کے ساتھ سیلفیاں بنوائی ہیں، اور نواز شریف کو بڑا پرتپاک استقبال دیا گیا ہے۔ وہاں پر کئی معاہدوں پر دفاع کے حوالے سے، انوائرمنٹ کے حوالے سے اور تجارتی تعلقات کے حوالے سے معاہدوں پر دستخط ہو رہے ہیں بیلاروس میں۔ وہاں پر کیسا استقبال ہو رہا ہے اور کیا وجوہات ہیں کہ وہاں پر پاکستان کے وفد کی اتنی پذیرائی ہو رہی ہے، اس پر بھی بات کر لیں گے۔ اور اس کے علاوہ شیر افضل مروت جو ہے، انہوں نے جو خبروں میں رہتے ہیں اس کا آرٹ بھی جانتے ہیں، انہوں نے آج کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے موجودہ حالات کی ذمہ دار جو ہے وہ سوشل میڈیا ہے، اور آپ کو دلچسپ بات بتائیں گے آخر میں کہ فیک نیوز کو استعمال کرنے والی، ویپنائز کرنے والی جماعت اب خود فیک نیوز کا کیسے شکار ہو رہی ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ تو میرے خیال ہے سب سے پہلے جی اختر مینگل کا جو انٹرویو ہمارے رپورٹر ہیں غالب نہاد، انہوں نے کیا ہے، اور اس میں انہوں نے اور تو باتیں جو وہ کر رہے تھے وہ کی ہیں، لیکن ایک انہوں نے بات کی ہے، کیونکہ یہ ریسنٹ چیز ہے، نواز شریف سے ڈاکٹر مالک کی ملاقات ہوئی تھی، تو نواز شریف نے کہا تھا کہ وہ کردار ادا کریں گے بلوچستان پہ۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں پرائم منسٹر کو ڈائریکٹ کر رہا ہوں کہ وہ ساروں سے بات چیت کریں، اختر مینگل سے بھی بات چیت کریں، مگر اختر مینگل سے پوچھا گیا تو کہتے ہیں نواز شریف کے ہاتھ میں کیا ہے، ان کے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ جب وہ امید سے تھے، اس وقت میں نے ان کو خط لکھا تھا، یعنی الیکشن سے پہلے، کہ بھئی آپ ڈیل کریں یا کوئی بات چیت کریں، تو اس وقت انہیں جواب نہیں دیا، تو ابھی تو ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ان کو خود وزیر اعظم بھی نہیں بننے دیا گیا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ؟ مجھے یوں لگتا ہے ویسے یہ جس طرح کے بلوچ سردار ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، یہ اس طرح کی بات نہیں تھی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اختر مینگل صاحب یہ بات سمجھتے ہوں، لیکن جو ان کے ہاں پروٹوکول ہے، ایک دوسرے کا احترام ہے، اس میں یہ بات کہنا بنتی نہیں تھی اس طرح کی۔ ان کی بات میں بہت سی باتیں صحیح بھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ووٹ کی عزت کا نواز شریف کے پاس بڑا مارجن تھا ایک زمانے میں، نواز شریف اس اسٹریک کی طرف جا رہے تھے، لیکن پھر اس کے بعد وہ کمپرومائز ہو گئے اور انہوں نے اپنے اصولوں کی قربانی دے دی۔ اور اس کے بعد یہ بات صحیح ہے کہ ان کے بھائی وزیر اعظم بن گئے، بیٹی وزیر اعظم بن گئی، لیکن نواز شریف جو ہے وہ اب اس طرح کی۔ اچھا، یہ بڑی بلوچستان کے حوالے سے پہلی دفعہ ایک ڈیفرنٹ خبر آئی ہے، کیونکہ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر عبد المالک جو کہ وزیر اعلیٰ تھے، اپنی فرمائش پر خواہش کر کے نواز شریف کے پاس لاہور پہنچ گئے۔ ادھر یہ ہے کہ اختر مینگل کو لوگ ملا رہے ہیں ماہرن بلوچ کے ساتھ، حالانکہ میرے خیال میں وہ مناسب بات نہیں۔ ایسے میں نواز شریف نے تو بڑی اچھی بات کی۔ نواز شریف نے کہا کہ اختر مینگل سے بھی بات چیت کرنی چاہیے۔ اختر مینگل کو اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے تھا نا، یا پھر انہوں نے بالکل ہی کورا سا ہو کے جواب دے دیا۔ اختر مینگل کی ساری باتیں غلط نہیں ہیں، میرے خیال میں جو مینرزم ہے وہ تھوڑا سا ڈس رسپیکٹ والا ہے، اور یہ سجتا نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے بلوچستان کے جب حالات بہتر ہوئے تھے تو نواز شریف کے دور میں ہی ہوئے تھے، اور اب اگر اس کے لیے کوئی شخص بھی کوشش کر رہا ہے تو اس کا احترام ضرور کرنا۔ اور ویسے اختر مینگل کی فیملی کے نواز شریف صاحب کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، میرا خیال ہے موٹر وے پہ جو پہلی گاڑی چلائی گئی تھی، جو لاہور موٹر وے پہلی دفعہ پاکستان میں بنی تھی، تو وزیر اعظم نواز شریف تھے، انہوں نے ان کے والد جو عطا اللہ مینگل ہیں ان کو کہا تھا کہ آپ گاڑی چلائیں، اور انہوں نے چلائی تھی پہلی گاڑی بھی۔ تو گویا ان کے تعلقات ڈیٹ بیک کر رہے ہیں 90s کے ایرا میں، اس سے بھی پہلے کیے۔ تو
اگر آپ کے اتنے خاندانی تعلقات ہوں تو اس میں تو خاص طور پہ آپ کو مینرزم کا خیال ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص آپ کے لیے پازیٹیو بات کر رہا ہے تو آپ اس کے لیے نگیٹو بات نہ کریں کم از کم، اور اس طرح کی بات نہ کریں. تو یہ تھوڑا سا ایک بات چیت تھی. بہرحال اب اگلی خبر کی طرف آتے ہیں. یہ مینرزم آپ نے دیکھا ہے. اب آپ چلتے ہیں جی، جو بیلاروس کے صدر ہیں وہ 90s سے وہاں پہ صدر ہیں. جب سے صدر کا عہدہ بنا وہ پہلے صدر ہیں بیلاروس کے، اور وہ جناب نواز شریف صاحب کا بڑا احترام کرتے ہیں. انہوں نے آ کے پاکستان میں بھی شہباز شریف سے پوچھا تھا کہ وہ نواز شریف صاحب کی طرح، میرا خیال ہے 90 سے جب نواز شریف پرائم منسٹر تھے اس وقت سے ان کے تعلقات ہیں. جب دوسری دفعہ نواز شریف بنے یعنی تیسری دفعہ بنے تب بھی ان سے بات چیت ہوتی تھی. رات گئے تو وہ ایسے مل رہے تھے. اسٹیٹ ڈنر دیا گیا نواز شریف صاحب کو اور شہباز شریف صاحب کو، مریم نواز صاحبہ کو، اور اس میں جناب وہ جس طریقے سے خوش گپیاں لگا رہے تھے، جس طریقے سے آ کے انہیں گلے لگایا، ایک دوسرے کو اس طرح کر رہے تھے جیسے کہ بہت پرانے دوست ہوتے ہیں. تو اور وہاں پہ کئی معاہدوں پہ بھی دستخط ہو رہے ہیں. تو یعنی نواز شریف صاحب نے اب اسٹیٹ افیئرس کو، جو انٹرنیشنل افیئرس ہیں، اس میں بھی اب بھائی کے ساتھ جانا شروع کر دیا ہے، بڑے بھائی کے طور پہ کہ جی گائیڈ کریں یا کچھ کریں. اپنی بیٹی کے ساتھ بھی گئے. اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے، نواز شریف اس وقت نہ وزیر اعظم ہیں نہ وزیر اعلیٰ ہیں. بیلاروس کی حکومت کو اگر کچھ دے سکتے ہیں یا ان سے کوئی معاہدہ کر سکتے ہیں تو شہباز شریف اور مریم نواز کر سکتے ہیں. سرکاری عہدہ تو نواز شریف کے پاس کچھ نہیں ہے، اور ملکوں کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں. لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا، یہ جو مناظر ہم دیکھ رہے ہیں محبت بھرے اور گلے مل رہے ہیں، نواز شریف کا اتنا احترام ہو رہا ہے، یہ ذاتی نواز شریف کے ڈیکورم کی وجہ سے ہے، ذاتی تعلقات کی وجہ سے. بعض اوقات میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اپنی کتنی بدقسمتی ہے. نواز شریف کے صرف بیلاروس کے ساتھ ایسے تعلق نہیں ہیں، عرب ممالک کے ساتھ ہمارے ایسے تعلق ہیں. انڈین پرائم منسٹر مودی شادی میں شرکت کے لیے 1.25 ارب کی آبادی والا وزیر اعظم پاکستان آ گیا ایک شادی میں شرکت کرنے کے لیے. تو یہ ہم نے نواز شریف کو کیپٹلائز نہیں کیا، ہم نے نواز شریف سے فائدہ نہیں اٹھایا. اور کیا ہوا نواز شریف کی سیاست میں؟ آپ دیکھیں نواز شریف نے سیاست کی تو بہت کم عرصہ ہے، مثلاً ان کے ٹوٹل 5.5 سال بنتے ہیں جو یہ وزیر اعظم کے طور پہ حکومت میں رہے، یا 6.5 سال بنتے ہیں. اچھا، اس کے بعد 10 سال انہیں ملک سے باہر بھیج دیا گیا. اگر وہ 10 سال استعمال ہوتے نواز شریف کے تو کتنا فائدہ ہوتا ہے اس ملک کو. پھر اس کے بعد ابھی جو ہیں یہ وزیر اعظم نہیں بن سکے، جو بھی اس کی وجوہات. اس سے پہلے جب وزیر اعظم تھے تو 2 سال کی محنت کی گئی کہ ان کو ہٹایا جائے. 2 سال کی محنت کی گئی ان کو، اور وہاں سے ہٹایا گیا، بلوچستان سے ان کا پتہ کاٹا گیا سب سے پہلے. ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا نا. مطلب یہ کس میں اتنی ضرورت تھی کہ آپ پاکستان میں ایٹمی دھماکے پاکستان کرنے والا ہو، امریکہ سے کال آ جائے اور وہ آگے سے کہے جی کہ نہیں، اور اتنی پاکستان کو $5 ارب کی آفر بھی ہو. تو ہم نے دیکھا ہے کہ دوسرے لوگ تو ایک کال پہ کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں، ایک کال پہ ڈھیر بھی ہوئے نا اس ملک میں. تو نواز شریف بڑے اسٹیچر کا لیڈر ہے، ہم نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا. تو ابھی جب دنیا میں نواز شریف کی عزت ہوتی ہے تو ہمیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے. بالکل. اور اب آتے ہیں جی سوشل میڈیا کی طرف. آپ کو پتا پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا تو ایک سب جگہ پہ مشہور ہے، اور کچھ غلط ریزنز کی وجہ سے بھی کہ جی فیک نیوز بہت پھیلاتے ہیں. ہوا کیا ہے کہ جی کل ایک فیک نیوز ان کے حوالے سے چلتی رہی، اور جو فیک نیوز ان کے حوالے سے چلی وہ یہ تھی کہ جی بیرسٹر گور نے کے سے منسوب بیان چلایا گیا کہ جی عمران خان کہہ رہے ہیں کہ جی مذاکرات کرنے چاہیے، عمران خان نے امراض سعید کو بھی ڈانٹ دیا ہے، اس طرح کی کوئی باتیں ہوئی ہیں. پھر بیرسٹر گوہر کو یہ وضاحت کرنی پڑی کہ ایسی بات نہیں ہوئی ہے اور یہ باتیں غلط ہیں، اور عمران خان صاحب سے ایسی میری کوئی بات چیت نہیں ہوئی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو وہ کہتے ہیں نا کہ اپنی ہی میڈیسن ان کو مل گئی. شیر افضل مروت کی جو بیان ہے جس میں انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا ہی تحریک انصاف کا سب سے بڑا دشمن ہے، تو یہ تو بات بالکل درست ہے. ابھی میرے خیال میں عمران خان کی رہائی میں حائل سب سے بڑا فیکٹر سوشل میڈیا ہے. ابھی ہم دوسرے جاوید صاحب آئے ہوئے تھے اور ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ وہ امریکہ سے ڈاکٹر آئے، وہ ملے یہاں پر بڑی اہم شخصیات کو، عمران خان سے بھی ملاقاتیں ہوئیں اور وہ عمران خان کی رہائی کی کوشش کر رہے تھے. لیکن جو یوٹیوبرز نے ان ملنے والوں کے خلاف جو کارروائیاں کی ہیں، انہیں بتایا کہ آپ کے خلاف فارا ایکٹ لگ سکتا ہے، فارن ایجنٹ رجسٹریشن ایکٹ کچھ اس طرح کا ہے، امریکہ میں آپ کے خلاف کارروائی ہو. وہ بیچارے ڈر کے بیٹھ گئے. تو یہ ان کو ہر وقت انتشار چاہیے، کوئی ذرا سی صورتحال بہتر ہو. عمران خان کا مسئلہ دیکھیں، عمران خان کی جماعت ریاست سے فوج سے ٹکر لگاتی رہے گی تو دیوار میں ٹکر مارتے رہیں، کوئی حل نہیں ہوگا.
किसी स्टेज पे किसी को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बातचीत के ज़रिए ही हल निकलेगा। जैसे ही कोई हल निकलने लगता है, जैसे ही सूरत हाल बेहतर होने लगती है, यूट्यूबर्स को ये पसंद नहीं आती, वो फिर गालम गलोच शुरू होती है, वो ऐसी बातें करते हैं कि डट के खड़ा है कप्तान और देखिए कि एस्टेब्लिशमेंट पाँव चाट रही है, इस तरह की चीज़ें बना देते हैं, वो सारा बेड़ा गर्क हो जाता है। तो बुनियादी तौर पे तहरीक इंसाफ का क्रेडिट क्या था इस मुल्क में जो उन्होंने किया कि नौजवान मंच को सोशल मीडिया से नौजवानों के जहन चेंज किए, लेकिन अब वही नौजवान और वही जहन जो है इमरान खान की रिहाई में और तहरीक इंसाफ की तरक्की में हायल है। बिल्कुल। और वो जो बात उनकी फेक न्यूज़ की थी कि वो ख़ुद भी उनको भी लड़ी है, और ज़ाहिर है सोशल मीडिया के वजह से तो बात होती है। सोशल मीडिया ही है जिसने शेर अफजल मरवत के ख़िलाफ़ भी कैंपेन चली, सोशल मीडिया पर अपने ही चेयरमैन के ख़िलाफ़ कैंपेन चलती है, बैरिस्टर गौहर के ख़िलाफ़। तो ज़ाहिर है और ऐसी ऐसी चीज़ें चली हैं जो कि पाकिस्तान में बैठ के आप नहीं कर सकते थे, चूँकि अमेरिका में है सोशल मीडिया। इमरान खान साहब से जब बात की जाती है कि जी आपके सोशल मीडिया क्यों इस तरह का बेलगाम है, तो वो कहते हैं जी मेरे कंट्रोल में ही नहीं है, वो अमेरिका में फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन है, वहाँ पे वो जो चाहें वो बात कर सकते हैं। तो हालांकि इमरान खान साहब की पार्टी तो उनके कब्ज़े में है ना, और जो सोशल मीडिया के अकाउंट जो उनके, थोड़ा सा एक जुमला ऐड मुझे करने दें कि PTI का सोशल मीडिया अहलियत रखता है कि वो PTI को जब चाहे, जहाँ चाहे, जितना चाहे ब्लैकमेल कर सकता है। फिर वक्त इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।